दामन में दोनों जहान के सारे खजाने पाइए, आइए कुरान सीखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमिहि व मिननिहि वस्सलातु वस्सलामु अला मन रब्बा अस्हाबहु अला सुननिहि व अला आलिहि व सहबिहि अल्लज़ीना क़दौ हयातहुम अला शियमिहि व क़ियमिहि, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا। नाज़रीन किराम, तुलबाए किराम और मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज हम कुरान मजीद के जिस आयत की तिलावत की सआदत हासिल करना चाहते हैं वो है सूरतुल इसरा की आयत नंबर 23। तो आइए सबसे पहले इस आयत की तिलावत समाअत फरमाइए, उसके बाद हम इंशाअल्लाह इस आयत की रोशनी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगाम को समझने की कोशिश करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिलवालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। वक़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, और तेरे रब का ये फ़ैसला है कि तुम इबादत करो तो सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करो। वबिलवालिदैनि इहसाना, और तुम वालिदैन के साथ इहसान करो। इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे वालिदैन एक या दोनों बुढ़ापे तक पहुँच जाएँ, फ़ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तो तुम उफ़ भी न कहना, वला तनहरहुमा, और उन दोनों को डांटिएगा नहीं। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और उनके साथ अच्छी बात करना। नाज़रीन किराम, इस आयत को हम सबसे पहले तुलबा से सुनना चाहेंगे, फिर उसके बाद मेहमानान गिरामी से भी सुनना चाहेंगे। सबसे पहले आप सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुक وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك
عندك الكبر جب مت کریں گے تو وصل میں مت کریں گے، جب آپ وقف کرنا چاہتے ہیں تو پھر مد نہیں ہوگی۔ عندك الكبر احدهما او كلاهما، اور اگر وقف کرنا احدهما او كلاهما برابر مد ہوگی۔ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ احسنت۔ ناظرین کرام، اس آیت کی روشنی میں سب سے پہلا پیغام جو ہمیں اللہ رب العزت دے رہے ہیں، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، عبادت صرف ایک اللہ کی جائے۔ عبادت کیا ہے؟ هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ہر وہ قول، ہر وہ عمل، خواہ وہ ظاہری عمل ہو، نماز روزہ، حج زکوٰۃ، یا باطنی عمل ہو، نیت اور ارادہ اور قصد، جس سے انسان اپنے رب کو راضی کر لے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ عبادت خواہ وہ قولی ہو یا فعلی ہو، وہ اللہ رب العزت کے لائق ہے۔ یہ رکوع، یہ قیام، یہ سجدہ، یہ توکل، یہ انابت، یہ رجوع، یہ قربانی، یہ نذر و نیاز، یہ تمام کی تمام عبادتیں اللہ ہی کے لائق ہیں۔ سبب کیا ہے؟ کیونکہ خالق و مالک تو اللہ ہے۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق جب اللہ ہے تو ہر چیز اللہ کے لیے ہے، وہ مالک بھی ہے پوری کائنات کا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، پوری کائنات کی بادشاہت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ قادر مطلق ہے، وہی تو غوث اعظم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کون ہے جو سب کی آوازوں کو، سب کی نداؤں کو سنتا ہے؟ کون ہے جب انسان مجبور ہو جائے تو اس کی آہ و بکا کو کون سنتا ہے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ کون ہے تکلیفوں کو دور کرنے والا؟ کون ہے؟ وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ اللہ رب العزت ہی گنج بخش ہیں، خزانے دینے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک وہ اللہ ہے۔ جب مالک وہ ہے تو دیتا بھی وہی ہے۔ غریب نواز بھی اللہ ہے اور امیر نواز بھی اللہ ہے۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سارے کے سارے قلاش اور فقیر ہو، غنی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت ہی مشکل کشا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت اپنے پیارے پیغمبر سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اے سرتاج رسل، اگر آپ کو بھی کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو دور کرنے والا کون ہے؟ وہ تیرا مالک ہے۔ جب یہ ساری صفات کا حامل اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی داتا ہے جس کو چاہے بیٹیوں سے نوازے، جس کو چاہے بیٹوں سے نوازے، جس کو چاہے دونوں نعمتوں سے نواز دے، جس کو چاہے بانجھ بنا دے، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ وہ جس کو چاہے بیٹیوں سے نوازے، جس کو چاہے بیٹوں سے نوازے، جس کو چاہے دونوں دے دے، اور جس کو چاہے دونوں نعمتوں سے نواز دے، اور جس کو چاہے بانجھ بنا دے، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اللہ سے پوچھنے کی کسی کی طاقت کیسے ہو سکتی ہے؟ سب مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی تمام تر عبادتوں کا رخ اللہ کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ابھی ہم اس آیت کی تلاوت دوسرے طالب علم سے سننا چاہیں گے، آپ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا عندك الكبر، را پہ جب صبر ہو تو اس کو پر پڑھا جاتا ہے۔ اما یبلغن، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ یہ أَحَدُهُمَا کاف باریک ہے۔ اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ آپ آگے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ وقل لهما قولا كريما۔ ناظرین کرام، اس آیت کا دوسرا پیغام وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، نیکی کرنا۔ والدین کے ساتھ احسان کرنا اور نیکی کرنا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، من احق الناس بحسن صحابتی، میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا کون حقدار ہے؟ کیا میرا دوست؟ کیا میرے رشتہ دار؟ کیا میرا کوئی پارٹنر یا میری چاہت والا؟ آپ نے فرمایا امک۔ پھر پوچھا، آپ نے فرمایا امک، آپ کی والدہ گرامی۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا آپ کی والدہ گرامی، اور چوتھی مرتبہ فرمایا آپ کا والد گرامی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے زیادہ حسن سلوک، احترام، نیکی، خدمت، بات کو ماننا، بات پہ توجہ دینا، بات پہ غور کرنا
اور ان کی خواہشوں کو پورا کرنا، یہ والدین کا بتایا ہے، یہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور اولاد کی 5 قسمیں ہیں، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس وقت کس قسم کی اولاد ہیں۔ ایک اولاد وہ ہے الذین یفعلون الذین لا یفعلون ما یؤمرون به، والدین جو حکم دیتے ہیں وہ مانتے نہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ نافرمان۔ اور نافرمان کی سزا کیا ہے؟ 3 سزائیں اگر سنا دی جائیں تو وہ کافی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ایسے بدبخت ہیں جن کی نہ فرضی نماز قبول ہوتی ہے نہ نفلی عبادت قبول ہوتی ہے۔ کون ہے وہ شخص؟ العاق، والدین کا نافرمان، ومکذب بالقدر، تقدیر کو جھٹلانے والا اور احسان جتلانے والا۔ اور دوسری سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت ایسے شخص کی طرف نظر رحمت ڈالیں گے ہی نہیں، پاک ہی نہیں کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ والدین کے نافرمان، جھوٹی قسم اٹھا کے سودا بیچنے والے، اور اپنے ٹخنوں سے نیچے اپنی چادر و شلوار کو لٹکانے والے، جن کے دردناک عذاب ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جس کی شلوار یا چادر جو کچھ پہنتا ہے اگر ٹخنوں سے نیچے ہوئی، توبہ نہ کی، اسی حالت میں موت آ گئی، صحیح بخاری بیان کر رہی ہے یہ حصہ اس کا جہنم میں جائے گا۔ اور تیسری سزا ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، 3 ایسے بدبخت ہیں، بد نصیب ہیں، محروم ہیں۔ کس چیز سے محروم؟ ان پہ جنت حرام کر دی گئی ہے۔ مدمن الخمر، شراب میں دھت رہنے والا، والعاق، والدین کا نافرمان، والدیوث الذی یقر فی اہلہ الخبث، ایسا شخص جس کے گھر میں عریانی اور فحاشی کے مناظر ہیں اور وہ خاموش ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے۔ یہ ہے اولاد جو والدین کا کہا نہیں مانتی۔ سب سے پہلی اولاد نافرمان۔ اولاد کی دوسری قسم الذین یفعلون ما یؤمرون به، ایسے لوگ جو اپنے والدین کا کہا تو مانتے ہیں لیکن دل کی خوشی سے نہیں، اس لیے مانتے ہیں بات نہ مانی مار پڑے گی، بات نہ مانی کھانا نہیں ملے گا، بات نہ مانی جیب خرچ نہیں ملے گا، فَهَؤُلَاءِ لَا يُؤْجَرُونَ، ان کو کوئی نیکی نہیں ملتی، ان کو کوئی اجر نہیں ملتا، کیونکہ یہ تو اپنے مقاصد کے لیے بات مانے ہیں، انہوں نے والدین کی عظمت کو نہیں سمجھا۔ اولاد کی تیسری قسم الذین یفعلون ما یؤمرون به ولکن بالتکلیف والاذی، بات تو مانتے ہیں جو والدین نے کہا لیکن تکلیف بھی دیتے ہیں۔ تکلیف کیا ہے؟ میں نے آپ کا وہ کام نہیں کیا تھا، میں آپ کے وہاں کام نہیں آیا تھا، احسان جتلا کر۔ فَهَؤُلَاءِ، یہ وہ لوگ ہیں جو اجر سے محروم ہیں، ان کو بھی نیکی نہیں ملتی، یہ اپنی نیکیوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اولاد کی چوتھی قسم الذین یفعلون ما یؤمرون به، باپ اور ماں نے جو کچھ کہا مانتے ہیں، بطیب انفسہم، دل کی خوشی کے ساتھ۔ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ میں نے اپنے باپ کی بات مانی، الحمدللہ مجھے اللہ نے توفیق دی، میں نے اپنی ماں کی خدمت کی۔ فَهَؤُلَاءِ يُؤْجَرُونَ، یہی وہ سعادت مند ہیں جن کے لیے اللہ نے نیکی اور اجر کا وعدہ کیا ہے۔ 5ویں اولاد الذین یفعلون ما یریدہ الوالدین، ایسی اولاد بھی ہوتی ہے اور ہے اور تھی کہ والدین کی خواہش ہوتی ہے، ابھی انہوں نے حکم نہیں دیا ہوتا، وہ پہلے کام مکمل کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کو قیامت کے دن سب سے بلند و بالا مقام نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس آیت کو ہم مہمانان گرامی سے بھی سننا چاہیں گے، آپ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ ذرا پڑھ کے سنائیے مہمان گرامی کو، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن
تھوڑی سی ہمت لگائیں آپ بھی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو لمبا نہیں کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسن. آگے. وقضى ربك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى ربك آپ ألا بیٹا پڑھ کے سنائیے. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. اب پڑھیے. وقضى ربك الجار احق بثقبه، پڑوسی کا زیادہ حق ہوتا ہے. آپ پڑھ کے سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا آپ دہرائیے. وقضى 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 ربك. وقضى ربك آگے پڑھیے. ألا تعبدوا إلا إياه إياه وبالوالدين إياه وبالوالدين إحسانا. إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدین احسانا. ناظرین کرام، والدین کے ساتھ احسان کیا ہے؟ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ والدین کی ہر نیکی کی بات کو شرح صدر سے قبول کر لیا جائے، خوشی سے مان لیا جائے، اور ان کی خدمت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا شعار اور مقصد سمجھ لیا جائے. حیوہ ابن شریح بہت بڑے محدث ہیں اور حدیث پڑھانے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی والدہ گرامی آئی اور آ کے کہتی یا حیوہ یا حیوہ. کہتی نعم یا اماں، حکم دیجئے میری ماں. کہا اٹھو، میرے ان جانوروں کو چارہ ڈالیے، بلکہ میری ان مرغیوں کو دانہ ڈالیے. حیوہ ابن شریح محدث کہتے ہیں بیٹو سکون سے بیٹھو، میں اپنی والدہ کی بات مان کے آتا ہوں اور پھر آ کے پڑھاؤں گا، کیونکہ والدہ کی بات ماننا فرض ہے اور تجھے پڑھانا یہ نفل ہے. اٹھے، مرغیوں کو دانہ ڈالا، واپس آئے اور دوبارہ پڑھانے لگ گئے. والدین کی خدمت یہ انسان کو بلندی سے نوازتی ہے. بندار محدث جب پڑھنا چاہتے تھے ماں سے مشورہ کیا، اور کیا ہوا؟ ماں نے کہا بیٹا میں بھی بیمار، آپ اپنی نیت کو خالص کرو، اپنے ارد گرد دیکھو کون سے علماء ہیں، ان سے سیکھو، برکت تمہیں اللہ عطا کرے گا. والدین کی خدمت میں لگے رہے. کیا ہوا؟ اللہ نے ایسا علم دیا. بندار محدث بیان کرتے ہیں میں جن سے پڑھنے کی خواہش کرتا تھا، ایک وہ وقت آیا کہ وہ مجھ سے زندگی کے ادب و آداب سیکھنے کے لیے آ گئے. یہ برکت کیسے ملی؟ اس لیے والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ نیکی، ان کی بات کو ماننا، ان کی خدمت کرنا، ان کی ہر خواہش کو پورا کرنا جو اسلام کے مخالف نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دخلت الجنہ، میں جنت میں داخل ہوا، فسمعت قراءة، میں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی، فقلت من هذا، یہ کون ہے؟ قالوا حارثة بن النعمان، یہ حارث بن نعمان ہے. كذلكم البر كذلكم البر وكان أبر الناس بأمي. سرتاج رسل پوچھتے ہیں جبریل امین راز کیا ہے؟ یہ شخص دنیا میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور اس کی تلاوت کی آواز جنت میں پہنچ رہی ہے اور جنتی محظوظ ہو رہے ہیں. جواب ملا روئے زمین پر سب سے زیادہ ماں کی خدمت کرنے والا یہ انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے مقام کتنا دیا؟ قرآن کی تلاوت دنیا میں کرتے ہیں، دنیا والے تو 200 400 1000 2000 سنتے ہیں،
لیکن فریکوینسی دیکھیے اس کی آواز کی کہ اللہ رب العزت اس کی تلاوت جنتیوں کو سنا رہے ہیں. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ نیکی کرنا. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اگر زندگی میں ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں ان کو اف بھی نہ کہنا. اف کیا ہے؟ علماء مفسرین کیا لکھتے ہیں؟ زجر، ڈانٹ، غلط بات، اکھڑے مزاج والی باتوں میں سب سے ہلکی ڈانٹ یہ ہے جب انسان کہتے ہیں نا اف. یہ عربی زبان میں سب سے ہلکی ڈانٹ ہے. یہ کہنا بھی والدین کو جائز نہیں. مثال کے طور پہ والدہ گرامی نے دیکھا کہ والد گھر میں نہیں، بیٹا جاؤ مہمان آنے والے ہیں اور یہ چیز لے کے آؤ. لے کے آیا، اوہ بیٹا ابھی دہی باقی تھے وہ لے کے آؤ. اگر بیٹا وہاں کھڑا یہ کہتا ہے اف، ما یجوز، جائز نہیں ہے، کیونکہ ماں نے کہا ہے، باپ نے کہا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا والدین کے ساتھ نیکی کیا ہے؟ کہا بہت لمبی بات ہے. کہا والدین کے ساتھ نافرمانی کیا ہے؟ کہا بہت لمبی بات ہے، لیکن ایک نکتہ بتا دیتا ہوں. جی بتائیے. کہ لو ان الولد وقف بجانب والدہ، اگر بیٹا باپ کے ساتھ کھڑا ہو، ونفض ثوبہ، اور اپنے کپڑے کو جھاڑتا ہے، فطال الغبار علیہ، اور گرد اڑ کے باپ پہ پڑ جاتی ہے، کتب عند اللہ عاقا، یہ بیٹا اللہ کے ہاں نافرمان لکھا جاتا ہے. اگر گرد باپ پہ پڑے تو نافرمان، اور اگر اکیلا بیٹھ کے باپ کو گالیاں دے، اور اگر چھپ چھپا کے باپ کے بارے میں بری سوچے، اور اگر والدہ کے پاس بیٹھ کے اس کے خلاف پلاننگ بنائے، اور اگر دوستوں کے پاس بیٹھ کے کہے میرا باپ ظالم ہے، اور اگر لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کہے کہ باپ کو کیا کہوں، اب میرے بھی فیوچر کی بات ہے، میں اس بوڑھے کو کیسے سنبھالوں، کیا بنے گا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کا درمیانہ دروازہ باپ ہے. چاہتے ہو حفاظت کر لو، چاہتے ہو اس دروازے کو ضائع کر لو. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین. والدین کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے، والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. اللہ رب العزت ہمیں والدین کو نعمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، ہم آیت کا بقیہ حصہ اپنے اگلے مہمان سے سننا چاہیں گے، مکمل کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَى رَبُّكَ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. انہی کلمات کو آپ بھی سنائیے گا. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. احسنت، بارک اللہ فیک. ناظرین کرام، آخری یہ جملہ فَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے والدین کو ڈانٹیے نہیں. ایک شخص اپنے کندھے پہ اپنی ماں کو اٹھا کے حج کرتا ہے. گرمی کی حدت اور شدت ایسی ہے کہ انسان کا جسم پگھل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ مسکرائے اور کہا وَلَوْ بِزَفْرَةٍ مِّن زَفَرَتِهَا وَلَوْ كَقُلَامَةِ ظَفَرٍ. تم کہتے ہو ماں کا حق ادا کر دیا؟ ولادت کے وقت جو تکلیف ہے اسے برداشت کرنی پڑی، تم نے ایک تکلیف کا بھی بدلہ ادا نہیں کیا، بلکہ زائد ناخن تم کاٹ کے پھینک دیتے ہو. اتنا حق بھی تم اپنی ماں کا ادا نہیں کر سکے، اور تم کہہ رہے ہو کہ ماں کا حق ادا کر دیا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ڈانٹیے مت، ان کے سامنے بولیے مت، خاموش ہو جائیے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مت دیکھیے، اپنی نظروں کو جھکائیے، بلکہ دعا کیجئے یا اللہ مجھ سے کمی ہو گئی، مجھ سے کوتاہی ہو گئی، مجھے معاف کر دے.
یا اللہ ان والدین کا سایہ میرے سر پہ زندہ رکھنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلندی ملی تو کیوں؟ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حافظ حدیث تھے تو کیوں؟ ماں کی دعا تھی۔ والدین کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے، اور اگر والدین بد دعا کر دیں تو اللہ بد دعا کو بھی رد نہیں کرتے، وہ بھی اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان آیا تھا، اور نوجوانوں کے لیے پیغام ہے۔ آج نیو جنریشن جو نئی نسل ہے وہ جب دیکھتی ہے کہ بوڑھا ہے کہتے ہیں اس کو کیا پتہ، ہمیں پتہ ہے، ہم ہی پڑھے لکھے ہیں، ان بیچاروں کو کیا پتہ۔ البرکۃ مع اکابرکم، برکت بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک نوجوان نے آ کے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی اخذ مالی، میرے باپ نے میرا مال کھا لیا ہے۔ کہا اچھا بلاؤ اسے۔ جب اس کے پاس یہ شکایت پہنچی کہ میری شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی ہے، اس نے دل ہی دل میں اپنے کچھ باتیں کہیں جو اس کے کانوں تک نہیں پہنچی۔ یہ شخص ابھی پہنچا نہیں، جبریل امین آسمانوں سے نازل ہوئے اور حکم دیا پہلے اس بوڑھے کی بات سننا پھر کوئی فیصلہ دینا۔ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام پہنچا، پہلے اس بوڑھے کی بات سنیے گا پھر اپنا فرمان مبارک جاری کیجیے گا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کون سی باتیں تو نے کہیں جو تیرے کانوں نے بھی نہیں سنی؟ وہ بوڑھا اپنے غموں کی داستان اپنی زبان میں کیسے بیان کرتا ہے؟ غزوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجار المجابر يفعل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہی کہہ رہا تھا میرے بیٹے بتاؤ بچپن سے تیری پرورش کس نے کی، تیرے لاڈ کس نے دیکھے؟ ساری ساری رات جب تم بیمار ہوتے رو کر میں گزارتا، مجھے یقین تھا کہ موت برحق ہے لیکن میرے دل میں تیرا پیار تھا، تم میرے جگر گوشے تھے، میں سوچتا تھا یہ جدا نہ ہو جائے، میں تو یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ تم جوان ہوگے، تم میرے دست و بازو بنو گے، میری قوت کا باعث بنو گے، میرے منہج پہ چلو گے، میرے اس مشن کو آگے لے کے جاؤ گے، لیکن جب تم کڑیل جوان ہوئے تو نے بدتمیزی کرنا چاہی، تم نے بدتمیزی کی اور بری بری باتیں میرے بارے میں کہیں۔ ہائے کاش تم مجھے باپ نہیں سمجھتے تھے، نہ سمجھتے۔ ایک پڑوسی اچھا اگر ہو تو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ میں کتنی مدت سے تیرے ساتھ رہ رہا ہوں، تم مجھے پڑوسی سمجھ کے اچھا سلوک کرتے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَخَذَ بِتَلَابِبِ ابْنِهِ اس نوجوان کے گریبان سے پکڑا اور کہا أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ تم اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، آج کے بعد کوئی باپ کی شکایت لے کر نہ آئے۔ اور نوجوانان ملت میں آخری پیغام دے کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جن بچوں کو، جن نوجوانوں کو جن کی گردن میں تازہ خون دوڑ رہا ہے اور اپنی حقیقت کو بھول گئے ہیں، یاد کریں ایک وہ وقت تھا کہ جب تمہیں لیٹے لیٹے تمہارے والدین دودھ پلا دیا کرتے۔ آج باپ اور ماں اگر بوڑھے ہو گئے ہیں وہ بولتے تو نہیں، وہ کہتے ضرور ہیں زبان حال سے، یاد کرو بیٹا ہم تمہارے کس طرح کپڑے چینج کر دیا کرتے تھے اور تمہیں سردی نہیں لگنے دیتے تھے، خود گیلی جگہ پہ چلے جاتے۔ آج تم نے ہمارے کپڑوں کا بھی خیال نہ کیا، 2 ہفتے گزر جاتے ہیں اور تم ان کو دھلانے کا بندوبست نہیں کرتے۔ یاد کرو جب تم سے چلا نہیں جاتا تھا تمہیں کس طرح سہارا دے کے ہم نے چلنا سکھایا۔ آج ہم سے چلا نہیں جاتا تو ہمیں کھونٹی بھی لے کے دینے کے لیے تم تیار نہیں ہو۔ مسلمانوں کے لیے کتنی غم کی بات ہے، مسلم معاشرہ ہو، اولڈ ہاؤسز ہوں جہاں والدین کو پھینکا گیا ہو، جہاں بچوں کی وہ خوشیاں بھی نہ دیکھ سکے، ملاقات کو ترستے رہیں، یہ مسلم معاشرہ نہیں ہو سکتا۔
یہ مومن معاشرہ نہیں ہو سکتا جس میں والدین کے ساتھ یہ تصور ہو کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کی پرورش، ان کی دیکھ بھال کوئی اور کرے۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے والدین کی خدمت تو مصیبت نہیں، مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ 3 لوگ جا رہے ہیں، بینما ثلاثة نفر يمشون فأخذهم المطر فآووا إلى غار في جبل۔ 3 لوگ جا رہے تھے، بارش آ گئی، بھاگے، غار کے اندر چھپ گئے۔ فانحطت عليهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، ایک پتھر اوپر سے گرا، لڑکتا ہوا آیا، غار کے منہ پہ آیا اور غار بند ہو گئی۔ اب رو رہے ہیں، کیا کریں؟ یہ اتنا وزنی پتھر کیسے اترے گا، کیسے پچھڑے گا، اب تو مر گئے۔ کہنے والے نے کہا انظروا اعمالا عملتموها صالحة للہ، جو نیک عمل کی اللہ کے سامنے پیش کرو۔ ہر ایک نے اپنا عمل پیش کیا۔ ایک کیا کہتا ہے، یا اللہ میں جب آتا تو سب سے پہلے والدین کو دودھ پلاتا، بچوں کو دودھ نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں لیٹ ہو گیا، فوجدتهما نائمین، میں نے والدین کو دیکھا کہ وہ سو رہے تھے۔ کرہت ان اوقظهما من نومهما، میں نے پسند نہیں کیا کہ ان کے نیند میں خلل ڈالوں۔ یہ تو آج کے نوجوان ہیں، شور، غل، گپیں اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور والد سو رہا ہے، والدہ سو رہی ہے، پرواہ نہیں ہے، کس طرح دروازے مارے جا رہے ہیں، کس طرح کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ میں نے اٹھایا اس لیے نہیں ان کی نیند نہ خراب ہو جائے، اور میں نے بچوں کو بھی پہلے دودھ نہیں پلایا۔ وَالصَّبِيَّةُ يَتَضَاغُونَ عِنْدَ قَدَمَيْ، میرے بچے لپٹ رہے تھے میری ٹانگوں کے ساتھ۔ فَلَمْ يَزَلْ دَأْبِي وَدَأْبُهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فجر ہو گئی، میں نے بچوں کو روتے سلا دیا۔ سب سے پہلے ماں باپ کو دودھ پلایا۔ اللہ اگر تیری رضا کے لیے یہ کام کیا ہے تو تو ہمیں معاف کر دے، آزاد کر دے۔ اللہ کے حکم سے پتھر پیچھے ہٹا اور تینوں آزاد ہو گئے۔ صحیح بخاری کی روایت جھنجھوڑ رہی ہے مسلم معاشرے کو، نوجوانوں کو، کہ نوجوانوں والدین مصیبت نہیں بلکہ مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ایمان لانے، قرآن مجید پر ایمان لانے، اس کو صحیح پڑھنے، اس کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن کے والدین زندہ ہیں اے اللہ ان کے والدین کو صحت والی، خوشی والی اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو کروٹ کروٹ رحمتوں سے نواز۔ الہ العالمین قیامت کے دن ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمارے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور معلم کائنات کے ساتھ جمع فرما جنت الفردوس میں، اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن سیکھے سکھائے جو وہ شخص ہے سب سے بہترین، انسان کی فوز و فلاح کا ضامن ہے قرآن مبین، دامن میں دونوں جہان کے سارے خزانے پائیے، آئیے قرآن سیکھیے، آئیے قرآن سیکھیے۔